اعتکاف کرنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ معتکف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اللہ کے گھر کا اعتکاف جب کرتا ہے، گویا کہ دنیا سے کٹ کر خالصتاً اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر اپنی لو کو اپنے رب سے جوڑ لینا۔ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اعتکاف جو ہے وہ بھی 3 طرح کا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف اب ایک دن، ایک گھڑی، ایک لمحے کا بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس کو نفلی اعتکاف۔ آپ نماز کے لیے آئے، مسجد میں داخل ہوئے، نیت کر لی، سنت اعتکاف۔ اب جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے، باقی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کریم تمہیں اعتکاف کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ یا آپ ایک گھڑی کا، ایک لمحے کا، ایک گھنٹے کا، مگر نیت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے نظر کا اعتکاف، منت کا اعتکاف۔ انسان منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جاؤ، میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ انسان کوئی بیمار ہے، وہ منت مانتا ہے اللہ مجھے اس بیماری سے صحت عطا کر، میں 3 دن کا، 5 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب وہ جتنے دن کی اس نے منت مانی ہے، اتنے دن کا اعتکاف اس پہ واجب ہے۔ اب اس کے لیے روزہ شرط کوئی نہیں، جب بھی بیٹھ جائیں مطلقاً۔ اس نے کہا اگر اس نے منت کو مان لیا شرط کے ساتھ، یعنی شرط یہ لگا دی کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں رمضان میں اعتکاف کروں گا، اب وہ رمضان میں ہی کرے گا۔ مطلقاً اس نے کہا میرا اللہ یہ کام ہو جائے، میں اعتکاف کروں گا، وہ کسی بھی مہینے میں کر لے۔ اس کو کہتے ہیں منت کا اعتکاف، نظر کا اعتکاف۔ تیسرا اعتکاف ہے سنت اعتکاف، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، صحابہ کو بھی تلقین دی، اس کی عظمت، شان اور فضیلت کو بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اس نے اسی طرح اجر و ثواب پایا جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے فرمائے۔ اتنے بڑے اجر و ثواب کا سبب ہے اعتکاف کرنا۔ اللہ رب العالمین، اور اعتکاف انسان جب کرتا ہے صرف رکتا ہے کہاں پہ؟ اللہ کے گھر میں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو وہاں بیٹھ کر اس کو اللہ کی عبادت میں مگن ہونا چاہیے، دنیا سے کٹ جانا چاہیے۔ مساجد کے اندر مردوں کے لیے جو پردے لگائے جاتے ہیں، ان پردوں کا ایک مقصد صرف یہ ہوتا ہے، اگر پردے نہ بھی لگے اعتکاف تب بھی ہو جاتا ہے۔ مگر نبی علیہ السلام نے جو پردے تانے یا اس کا جو حکم آیا ہے شریعت میں، صرف وہاں بھی یہی ہے کہ ہجوم سے الگ تنہائی مل سکے اس کو۔ اور جو انسان تنہائی میں اللہ کے حضور گریہ زاری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی اپنا ہی اجر و ثواب ہے۔ اور اعتکاف کرنے والوں کی عظمت اور شان یہ ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کہ میرے گھر حرم کو صاف ستھرا کر دو، یہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ کے مہمان بن کے آتے ہیں۔ اب یہ سنت اعتکاف جو ہے، یہاں بہت سارے مسائل اس زمانے میں، پرفتن زمانے میں بیان ہوتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ کرے، اس کے لیے جی روزہ ہی شرط نہیں ہے۔ یا اب یہاں تک بیان ہونے شروع ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھو، شریعت اور سنت جو ہے وہ وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں جس طرح عمل کیا ہے۔
نبی علیہ السلام کا امر مبارک کے حضور کے حیات ظاہری میں جتنے بھی رمضان آئے، آقا علیہ السلام نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے روزوں کے اہتمام کے ساتھ اعتکاف کیا، یعنی روزہ رکھا۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ وہ کوئی بیٹھنا چاہے، سبحان اللہ، رمضان میں بھی کوئی بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ اگر روزہ نہیں وہ رکھتا وہ الگ مسئلہ ہے۔ جس نے سنت اعتکاف بیٹھنا ہے اس کے لیے روزہ لازم ہے، اس کے لیے روزہ لازم ہے جس نے سنت اعتکاف بیٹھنا۔ سنت اعتکاف جس نے بیٹھنا وہ 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آئے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو۔ خواتین گھروں میں اعتکاف کریں گے، گھر کے ایک الگ کونے میں اس کا اہتمام ہوگا۔ خواتین چند خواتین ایک الگ کمرے میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، یعنی ایک گھر کی 3 4 5 خواتین اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں۔ اب ان کے لیے کوئی گھر میں الگ الگ پردے لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک کمرہ مختص کر دیا جائے جہاں پہ کسی غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو، اس ایک کمرے میں وہ اکٹھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، وہ اکٹھی عبادت کر سکتی ہیں۔ وہ علیحدہ سے عورتوں اور خواتین جو ہے وہ دعا کا اور عبادت کا اور اعتکاف کا سلسلہ گھر کے اندر، اسی کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا، خواتین کے لیے گھروں میں ہی اعتکاف کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یہ ضرور ہے خواتین کے لیے مسئلہ کہ ان کو اعتکاف کرنے سے پہلے اس بات کا خیال کرنا چاہیے ایام مخصوصہ۔ اب کوئی بھی بالغ جو خواتین ہیں ان کو کم از کم اتنا علم ہوتا ہے کہ میرے ایام مخصوصہ ہے کیا۔ جب وہ اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں پھر مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں، ان کے علاوہ کہیں ان کی مائیں یا ان کے گھر والے، وہ جی اعتکاف بیٹھ گئی تھی، اب ایام مخصوصہ آ گئے، کیا کریں جی، اب کرے کیا نہیں، اٹھ جائیں، اب ہم کیا کریں، اب روزہ ہو چکے رکھ نہیں سکتی۔ اگر اس نے عبادت کی نیت سے عبادت وہ کر نہیں سکتی، فرض نماز وہ نہیں پڑھ سکتی، اب وہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتی، ہاتھ لگا کے قرآن پاک وہ نہیں پڑھ سکتی۔ اب یہ پہلے سے دیکھنا تھا اس میری بہن کو، بیٹی کو، کہ جب مجھے ان دنوں میں ایام مخصوصہ تو میں اعتکاف نہ کروں، میں اعتکاف نہ کروں۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کو چاہیے، شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرے، اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرے۔ اگر وہ اجازت دے تو کرے، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو جب معتکف مسجد میں آ جاتا ہے وہ حاجت ضروریہ کے علاوہ مسجد سے، حاجت ضروریہ کیا ہے؟ وضو ہے، قضاء حاجت ہے، واش روم ہے، نہانے کی حاجت ہے، تو بلا وجہ مسجد سے نکل کر ایک ایک گھنٹہ کھڑے رہنا، ڈپے آنکنا، اس کا تعلق اعتکاف سے نہیں ہے۔ میں نے شروع میں بات کی، اعتکاف تو مقصد ہی اس کا ہوتا ہے کہ بس اب ہم آ گئے ہیں، اب اللہ اور میرا تعلق ہے، بس اپنی شب و روز اللہ کے لیے ہوں، اور 10 دن اس نیت و ارادے سے کہ میں جس طرح گھر کے کاروبار، دکان، بازار، ہر چیز چھوڑ کے مسجد میں آ چکا ہوں، اب مسجد میں آ کر بھی دل و دماغ، قلوب و اذہان وہ خالصتاً اللہ کی عبادت میں مدر ہوں۔ اور 10 دنوں کے بعد جب بندہ اللہ کے گھر سے اٹھ کے جائے، اس کے ظاہر اور باطن میں ایک انقلاب برپا ہونا چاہیے۔ بعد میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالکل چھوٹے بچوں کو جو اعتکاف کرایا جاتا ہے، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں۔ ایک بچے کو جس کو مسجد کے تقدس کا ہی نہیں پتا، مسجد کے احترام کا ہی نہیں پتا، اب اس کا کیا اعتکاف ہے؟ یہ تلک ضرور ہے جی، ہمیں میرے بچے کو شوق بنا ہے، پھر پہلے بچے کے باپ تو شوق پیدا کرنا، یہ اس بچے کو پہلے سکھا کہ مسجد کا احترام کیا ہے۔ بات کو سمجھو نا۔ اب کیا ہوتا ہے، مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، مولوی صاحب کی اپنی مجبوری ہے، وہ بیچارہ کہتا ہے کس کو نہ کر، وہ بیٹھ گئے نہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ کوڑ کلی کو پکڑ لیا تھا، نہ وہ گرائی جاتی نہ وہ کھائی جاتی ہے، نہ اس پہ سختی کر سکتا ہے وہ بیچارہ مولوی، نہ اس کو بھیج سکتا ہے۔ تو ماں باپ کو خود اس میں احتیاط کرنی چاہیے جی۔ وہ لے آتے 10 سال کے بچے کی جی بھالو اعتکاف، بھائی 10 سال کے بچے کے باپ کو بٹھا دینا، وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ بھائی اللہ کے لیے بیٹھنا تو وہ وقت دے دے، تھوڑا سا وہ دین سیکھ لے۔
اب وہ یہاں کیا کریں گے؟ نہ وہ تراویح خود پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے. وہ یہاں کیا کریں گے؟ ماں سوا شرارتوں کے کچھ نہیں کریں گے. اب یہ تیسرا فتنہ موبائل کا آ گیا. انامان الحفیظ مسجد میں بیٹھ کے یہ وقت ملا ہوا ہے. میں ایسے ایسے بھیانک چیزیں دیکھی ہیں میں نے. خدا کے لیے ہمارے یہاں تو کم از کم ہم نہیں کرنے دیتے. ہمارے ساتھ یہ بزرگ ہوتے ہیں مرزا صاحب اس طرح کے لوگ، کم از کم ہم دیکھ بھال رکھتے ہیں. ورنہ یہاں تک اس مساجد میں کہ لڑکے مساجد میں بیٹھ کر موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں. ہاں یہاں پہ یہ حقیقت یہ ہو رہا ہے. وہ 10-15 سال کے لڑکے بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ وہ گیمیں کھیل رہے ہیں. یہ کیوں کھیل رہا ہے؟ مجھے بات ٹائم نہیں لگتا. بھئی یہ اعتکاف ہو رہا ہے، یہ اعتکاف کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اسلام میں اعتکاف کا مقصد یہ نہیں ہے. وہاں تو مقصد ہی کچھ اور ہے. وہاں تو مقصد ہے للیت، اللہ کی رضا، کہ آپ کے 10 دن اس طرح گزر جائے کہ شب و روز آپ کی عبادت میں گزر جائے، شب و روز اللہ کی رضا میں گزر جائے. اس انداز میں اعتکاف ہو جائے جس طرح پیارے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا. معتکف سے پوچھا بھی 10 دن اعتکاف کیا کہ شب قدر کو پایا. اعتکاف کے مقاصد جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیے ان میں ایک چیز یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے پہلے رمضان کے عشرے کا اعتکاف کیا. حضور نے فرمایا اس عشرے میں لائلۃ القدر نہیں ہے. دوسرے عشرے کا پھر حضور نے اعتکاف کیا. سرکار نے فرمایا اس میں بھی لائلۃ القدر. حضور نے 20 رمضان کو صحابہ آؤ میرے ساتھ اعتکاف کر لو. لازم بات ہے اس عشرے میں اللہ نے لائلۃ القدر کو رکھا ہے. اعتکاف کا ایک مقصد شب لائلۃ القدر کو پانا ہوتا ہے. وہ آپ کو سو کے گھراڑے مار کے موبائل دیکھنے سے نہیں، گپے ہانکنے سے نہیں ملے گی. شب قدر آپ کو اللہ کی عبادت سے ملے گی، قرآن پڑھنے سے ملے گی، نوافل پڑھنے سے ملے گی، تسبیحات پڑھنے سے ملے گی، اللہ کے حضور رونے سے ملے گی. آپ کو تنہائی میسر، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے ایسا دل دے جو تیری نافرمانی نہ کرے، اللہ ایسی آنکھیں دے جو حیا والی ہو جائے. 10 دن یہ مانگے نا رب سے کہ مالک مجھے تہجد گزار بنا دے، نماز کا پابند بنا دے. اللہ تو میرے دل کو پھیر دے، اللہ میرے دل کو قرآن کے نور سے منور کر دے، دین کی محبت سے منور کر دے. اس لیے حضرات گرامی قدر اعتکاف کرے، مگر کوشش کرے عاقل بالغ لوگ کریں، خود کریں، والدین خود کریں، سمجھدار لوگ بذات خود اعتکاف کی نیت کریں. دنیا چھوڑ کے جب اللہ کے لیے آ جاؤ گے، جس نے معتکف کی خدمت کی اللہ اس کو بھی اجر سے خالی نہیں رکھتا. تو اس لیے یہ بالکل چھوٹے بچوں کے اعتکاف سے ان کی تربیت کریں جو اللہ رسول نے کہا ہے. ان کی پہلے ذہن سازی کریں، ان کو پہلے جناب یاری سمجھائیں کہ مسجد کا یہ احترام ہے، مساجد کے یہ حقوق ہے، یہ احترام ہے بھائی. پھر ان کو آپ اس طرف لے کے آئیں. اب سیدھا اٹھائیں اور اس کو بٹھا دے بیٹھ کے آئیں. اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں اعتکاف کی صحیح برکتیں حاصل کرنے کی توفیق بخش دے. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے سنت اعتکاف کرنا ہے، نفلی اعتکاف والا جب چاہے آ جائے، نفلی اعتکاف والا جب چاہے وہ 20 کو آئے، 21 کو آئے، 22 کو آئے، 23 کو آئے، چاہے وہ 29 کو آئے. بھائی نفلی اعتکاف میں نے شروع میں کہا 1 منٹ، 1 لمحہ، 1 گھڑی، 1 دن، 1 سال، جب چاہے بیٹھ جائے. لیکن سنت اعتکاف جس نے کرنا ہے 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، ضروری چیز ساتھ لے کر آئے. مثال اپنا بستر، اپنا لباس اور ضروریات زندگی کا جو سامان ہے وہ ساتھ لے کے آئے. ہاں معتکف کے لیے جو شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تک ہے، وہ یہاں تک دے دی کہ ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، اب اس کے لیے کوئی سحری اور افطاری لانے والا اس کا کوئی ہے نہیں، اور سحری اور افطاری پکانے والا کوئی نہیں. شریعت نے یہاں تک کہا کہ وہ اپنی سحری اور افطاری جا کے لا نہیں سکتا ہے، مگر وہ اس صورت میں جب اس کے پاس کوئی سہولت ہے، جب سہولت ہے نہ ہو. جیسے حرم شریف کے اندر تو اہتمام ہوتا ہے، وہاں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں حرم کعبہ یا مدینہ نبی علیہ السلام میں، وہاں افطاری کا انتظام ہوتا ہے، سحری کا بھی اکثر ہوتا ہے. لیکن وہاں یہ علماء نے، فقہاء نے اس بات کو لکھا کہ جو حرم کعبہ یا مدینہ نبی میں اعتکاف کرتے ہیں، اگر ان کے پاس وہاں یہ سہولت نہ ہو تو وہ حرم سے نکل کر اپنی سحری اور افطاری لا سکتے ہیں. وہاں یہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو لوگ وہاں سے اعتکاف کے لیے سے ماہ رمضان میں جاتے ہیں تو وہاں فقہاء نے اس کو جائز لکھا ہے. اس کے علاوہ بلا شرعی ضرورت کے مسجد سے نکل جانا، وہاں گپے پھانکنا، باتیں کرنا، اس سے اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. خواتین کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ گھر میں اعتکاف کریں، گھر کے کونے میں اعتکاف کریں،
زیادہ خواتین گھر کے اندر کسی کمرے میں اعتکاف کر لیں، اجتماعی اعتکاف ہو جائے گا ان کا، وہیں پہ عبادت کریں، ان کو سحری پکانے والا سحری پکا کے دے۔ اسی طرح جو خواتین یاد رکھو کو لازم نہیں ہے، میں نے ایام مخصوصہ کی بات کی، اسی طرح جس کے پاس وقت نہیں ہے، گھر کے کام کاج میں وہ نہیں بھی بیٹھے گی گناہ گار۔ اعتکاف کا مسئلہ یہی ہے کہ پورا محلے میں سے اگر ایک آدمی بھی بیٹھ جائے گا سنت علی الکفایہ ادا ہو جائے گی۔ ہر انسان بیٹھے مگر مقصد کیا ہو؟ خالصتاً اللہ کی رضا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت اعتکاف کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اللہ اس کی صحیح برکات حاصل کرنے کی توفیق بخش دے۔